أستغفر الله. أستغفر الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے ان باتوں کو مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی سیستانی مدظ العلی کی توضیح کے مطابق آپ خدمت میں بیان کیا گیا۔ وہ تمام افراد جو اس مرجع بزرگوار کی تقلید کرتے ہیں ان کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو باتیں حرام ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے کیا چلتا چلا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کل بہت بڑی مشکلات بن جاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے، اصحاب وہاں جمع ہوئے، صحرا تھا، بیابان تھا، دور دور تک کوئی درخت کوئی جھاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کہ جاؤ اور اس صحرا میں لکڑیاں تلاش کرو۔ لوگوں کہ اللہ کے رسول یہاں تو دور دور کوئی درخت نہیں ہے، کوئی صحرا نہیں، کوئی جھاڑی نہیں، یہاں کا جاؤ تو صحیح تلاش تو کرو۔ وہ لوگ نکل گئے، کہنا مانگا، تلاش کرنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا جس صحرا میں جس بیابان میں تنکا نظر نہیں آتا تھا وہاں دھیرے 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 ایک لکڑی کا ڈھیر تیار ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالذُّنُوبُ هَٰكَذَا، گناہ بھی، یعنی تم اگر اپنی زندگی کے صحرا میں تلاش کرو گے چھوٹی چھوٹی گناہوں کو تو بڑی گناہیں تمہارے وجود میں نظر آئیں گی۔ ہم بہت ایسے عام طور سے غفلت کے طور پر بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ وہ چیزیں حرام قرار پاتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو برے نام سے یاد کرنا، توہین کے برے نام سے آدمی کرنا، آدمی پہچان بن جاتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پہچان نہیں بنتی آدمی کی، خاطر کو توہین طور بیان کیا جاتا جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہو گیا۔ ان طرح کی باتوں کو ہمیں حفاظت سے رکھنا چاہیے، ان کو باقاعدہ اپنی زبان کو ان باتوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کی توہین کر ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور ہمارے قیامت میں ہمیں بڑا عذاب اس کے لیے جھیلنا پڑے۔ جو چیز ہمارے کے یہاں رائج ہے کہہ سکتے وہ اب یہ ہے کہ بھائی ہمارے کیا چوری کی فال کھولیے، کس نے چوری کی ہے، کوئی سے غائب ہو گئی، فال کھلوائیے کہاں سے نکلے تھے۔ کہ اس طرح سے فال کھولنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس طرح سے فال کھولنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں فال میں نکلیں
ان کو یقینی تصور کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ ہم فائل کھلوا رہے ہیں، کس کا نام آتا ہے؟ فلاں کا نام، ہمیں یہ چیز غائب ہو گئی، فائل کھلوائی ہے، اب فائل میں آ گیا فلاں کا نام آ گیا، کہتا تجھے، وہ بیچارے کو واقعی پتہ بھی نہیں ہے، وہاں ہے بھی نہیں، خواہ مخواہ اس کے تو مشکوک ہو رہے ہیں کہ تمہارا نام آئے، تمہیں نے لیا ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کے قرآن میں چاقو رکھیں گے اور چھری رکھیں گے اور یہ کریں گے، جس نے لیا ہوگا اس کی گردن کٹ جائے گی۔ یہ سب باتیں شریعت میں جائز قرار نہیں دی گئی۔ اسی طرح کے ان طرح کی باتوں پر اعتماد کرنا بھی جائز، جیسے بہت بڑا مسئلہ، یہ آج کل بہت بڑی دکان ہے ہمارے کے یہاں کہ صاحب آپ کے کاروبار ہو رہا ہے، کئی بہت کہتا صاحب، یہ بات بہت عام تو ہوتا ہے کہ لوگ اپنی دکانیں چلانے کے لیے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے، آج کل کاروبار ٹھیک نہیں ہے، بزنس کی حالت خراب ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کہتے ہیں صاحب آپ مولانا بہت دن سے ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ اب کیا کہتے ہیں، ٹھیک میں فعال کھولتا ہوں، دیکھو فل آدمی نے آپ کی روزی باندھ دی ہے، فل آدمی نے آپ کی روزی پر نظر لگا دی ہے، کسی نے آپ کی روزی باندھی، بڑی مشکل سے بندھی ہے، بڑی سخت بندھی ہے، اس کو کھولنا ذرا سا مشکل ہے، کھل جائے گی لیکن بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ ہم ان باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان باتوں کے اپنے برادر مومن کے تعلق سے بزن ہو جاتے ہیں، جبکہ واقعاً ہو سکتا ہے اس شخص کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے کاروباروں والے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو بند کیا کرے گا؟ اور دوسرے رزق خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، دوسروں کے ہاتھوں میں رزق تھوڑ دیا۔ اگر ایسے ہی رزق فالوں سے لوگوں کے باندھ دیا جاتا تو آج ہر سرمایہ دار جو ہے وہ دوسرے سرمایہ دار کی چیز کو جادو سے باندھ دیتا، کام ختم ہو جاتا، رزق باندھ دیتا۔ ہر بڑا سرمایہ دار جو آپ ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں، دوسرے کے مقابل پر ہیں، وہ اپنے مقابل والے کا رزق باندھ دیتے، کام ختم ہو جاتا، اس کی دکانیں بند ہو جاتی۔ اس طرح کے فال کھولنا، کبھی ہاتھ دیکھنا، آپ ہاتھ دیکھ دیجیے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سڑکوں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ دیکھنے کے، ہاتھ دیکھ لیں گے، صاحب ہاتھ دیکھ لیں گے کہ صاحب آپ کی قسمت تو بڑی اچھی ہے، لیکن فی الحال کئی سال آپ کی تکلیف کے دن ہیں اور لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی اچھائی پسند نہیں آتی، اور آپ کی قسمت یہ لکھا ہے اور آپ کی قسمت پہ لکھا ہے۔ اس طرح کے ہاتھ دیکھنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، ہاتھ دیکھنا بھی شریعت میں جائز قرار نہیں دیا، کف بینی کا جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اگر آدمی جاتا ہے ہاتھ دکھاتا ہے، بہت اگر آپ میرا ہاتھ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ کے تو بڑی ترقی لکھی ہوئی ہے، ارے آپ تو بڑے عہدے پر فائز ہیں، پتہ ہے کہ عہدے پہ کچھ چپراسی کی بھی نوکری نہیں ملتی۔ ہاتھ دیکھے تھے آپ کا ستارہ بہت گردش میں ہے، دیکھیے یہ ابھرا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ فلاں ستارہ ہو، یہاں پر یہ فلاں ہے اور فلاں فلاں ہے، اس میں چیز یہ پتہ چلتا صاحب کیا کہتے ہیں، جس چیز گردش میں اس زندگی گردش میں آگئی، کہنے آپ کو تو بہت صحت بہت اچھی ہے، آپ کی صحت کا ہاتھ، آپ کی صحت کا پتہ چلا بیچارہ ایسا بیمار ہو گیا کہ جان کے لینے دینے پڑ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ہاتھ دکھانا کی اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یقینی طور پر اس طرح کی باتیں کہنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، فال نکالنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ طوطے پال کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے چڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ جا کے بیٹھ جائیے اور وہ ان کو بتا دیے تو وہاں پہ کوئی پتے لکھ لیں، ایک چڑیا وہاں سے اندر سے نکلے گی اور ایک پتا اٹھا کے دے گی اور آپ پڑھیں گے، صاحب بات ہے صاحب نکل گیا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور شرعی طور پر اس طرح کی باتیں ناجائز قرار دی گئی ہیں۔ اس طرح کی باتوں پر عمل کرنا، ان کو یقین کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وقت برباد کرنا ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم باطل کی ترویج کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ باطل کے بڑھاوا دینا بھی، باطل کا انجام دینا اور باطل کا بڑھاوا دینا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہماری سوسائٹی یہ باتیں بہت رائج ہے، خاص سے جو لوگ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں ان کی دکانیں بہت ہوتی ہیں، صاحب فلاں کی فال کھلوائی تھی، فلاں سے کام کروایا تھا، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو شاہ ہمارے کے رائج ہے
وہ دعائیں ہیں اور تعویذ ہے، البتہ وہ دعائیں جو کہ معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو لکھنا یا بتانا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ دعائیں جو واقعاً معتبر کتابوں میں معتبر روایتوں کے ساتھ لکھی گئی ہوں اور معتبر علماء سے وہ باتیں نقل ہوئی ہوں۔ اگر کوئی دعا، کوئی ورد، کوئی ذکر، اس کی تعداد کسی معتبر عالم سے بیان کی سے نقل ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نہ معتبر کتاب میں لکھی ہے نہ کسی جگہ لکھی، ہم اس کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کر لیجئے اور وہ کر لیجئے، اور صبح سے اٹھتے وقت یہ کیجئے اور رات کو اٹھتے وقت اٹھ ہو جائیے، اور قبرستان میں جاتے وقت یہ کیجئے اور یوں پھول چڑھائیے اور یوں رات میں کیجئے اور ایسا ہو جائے۔ اگر یہ ساری باتیں کسی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں تو اس طرح کی باتوں کا بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کسی معتبر کتاب میں لکھی نہیں کی ہیں، مسئلہ نمبر 495۔ البتہ تعویذ وغیرہ بھی، جو تعویذ وغیرہ جو لکھے گئے ہیں، اگر شریعت میں تعویذ لکھے گئے، امام معصوم کی تعویذ ہے، حرز لکھے گئے، حرز جواد ہے، حرز صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے، جناب ابن طاؤس سید ابن طاؤس اپنے کتاب محج الدعوات میں بہت سے حرز لکھے ہوئے ہیں، جناب محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مفاتی نے اپنی مفاتی میں حاشی میں جو باتیں بہت سے تعویذیں، بہت سے حرز لکھے ہوئے، تو یہ سب تعویذ اور حرز جو ہے ائمہ معصومین سے منقول ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ یہ چیزیں کسی معتبر کتاب میں لکھی ہوں اور کسی معتبر سند سے پیش آ رہی ہوں، تو اپنی ذہن کی اوپر سے بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اسی کے ساتھ استاد طرز بنانا، نقشے بنانا اور جادو بنا کے لوگ اس طرح کہ آپ لے کے آئیے میں جادو بنا دوں گا، میں طرز بنا دوں گا، میں ذائچہ بنا دوں گا اور یوں گرفتار کر دوں گا اور یوں پکڑ کے رکھ دوں گا اور یوں کر دوں گا، اس طرح کے طرز بنانا، نقشے بنانا، اس کو شریعت میں جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اور جو چیز حرام ہے وہ شعبدہ بازی، تردستی، ہاتھ کی صفائی۔ اگر ہم یہ ہاتھ کی صفائی جو ہے وہ مومن کی توہین کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو اگر یہ ہاتھ کی صفائی جو ہے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم انسان کے گلاس غائب کر دیتے ہیں، کوئی اور کام کر دیتے ہیں یا اور کوئی چیز کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی تردستیاں جو مومن کی توہین کے طور پر استعمال کی جائیں، اس سے یہ کام جائز نہیں ہے۔ یا ہم کسی کے مال کو لے لیں، ہاتھ ویسا کاریں، ہاتھ سے صفائی کریں کہ مال اس کے ہاتھ سے لیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے صفائی پتہ نہیں چلا مال کیسے غائب ہو گیا، آپ نے بالکل اپنے ہاتھ کی صفائی سے کسی کا مال صفا کر دیا، تو بات جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہپنوٹیزم ہے، یعنی کیا ہے کہ ہم کسی مردہ سے رابطہ قائم کریں، کسی کے ضمیر ناآگاہ سے رابطہ قائم کریں، یعنی کسی کے انکانشنس سے ہم رابطہ قائم کر کے اور وہ بات اگلوائیں جو صحیح نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی شریعت میں جائز قرار نہیں دی گئی ہیں۔ اب آج یہ عیب جو اس وقت جو اہم مسئلہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، جو آج ہمارے کیا مبتلا بے مسائل ہوتے تھے۔ مسئلہ نمبر 458 کہ لیجیے جو انٹرنیٹ جو ہے یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کا استعمال گناہوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا استعمال عبادتوں میں اور اچھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ ان چیزوں میں ہے، آپ اس کا استعمال صحیح بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا استعمال غلط بھی کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ، ڈسک، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کا استعمال آپ صحیح یہاں پر کر رہے ہیں اور صحیح کام کے لیے کر رہے ہیں، تو ان چار کی چیزوں کا استعمال، ان کو لگوانا، ان کو یوز کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا استعمال صحیح کام میں نہیں کر رہے ہیں، فلم دیکھنے کا آپ نے انٹرنیٹ لیا ہے، فلم دیکھنے کے لیے گھر میں ہائی فائی لائن لی ہے، آپ اس کے اندر فائبر لیا ہے فلم دیکھنے کے لیے،
گانے سننے کے لیے، تو کون پکچر ہال میں جائے، گھر ہی میں بیٹھ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کام کے لیے ہائی فائی لیا ہے، وائی فائی لیا ہے، انٹرنیٹ لیا ہے، فائبر لیا ہے، اس میں زیادہ، تو اس طرح کے کام جائز نہیں ہے۔ البتہ ہم نے لیا ہے مجلس سننے کے لیے، اچھے پروگرام دیکھنے کے لیے، کھیل دیکھنے کے لیے، نیوز سننے کے لیے، ڈبیٹ دیکھنے کے لیے اور دوسرے کام، تو بات صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں حرام چیزوں کے لیے، جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اب آپ فرماتے ہیں جو بہت ہی، جس طرح سے فرمایا گیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں آج جو انٹرنیٹ سے انجام پائی جا رہی ہیں، ہم لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، میسیجز پہنچا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں انٹرنیٹ کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال، میسیجز کا استعمال، ای میل کا استعمال اور بھی جو سوشل، ان کا استعمال ہم مومن کی آبرو ریزی کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بے بنیاد باتوں کو نشر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے باتیں واٹس ایپ پر لی اور اس کو پھیلا دیا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد باتیں، جس کا کوئی وجود، اس بے بنیاد باتیں اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کر رہے، پھیلا رہے ہیں، یا مومن کے راز کو فاش کر رہے ہیں، یا کسی کی فائل کھول رہے ہیں، یا ہم اس کے ذریعے سے اس کو ہیک کر کے اس کے راز والے محرم کے ویڈیو کو نکال رہے ہیں، اس نے اپنے گھر میں، اپنے موبائل میں کوئی ویڈیو کو آن لائن بنا کے رکھا ہے، لیکن ہم وہاں سے نکال رہے ہیں اس کے ویڈیو جو اس کے اپنے سے مخصوص کر رکھا ہے، ہم نے ہیک کر لیا ہے اس کے ای میل کو، اس کو ہم نکال رہے ہیں۔ یا وہ چیزیں، یہ وہ باتیں جو خلاف تقیہ ہیں۔ آج کے مسئلہ بہت ہے کہ ہم جذبات میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کے اب معصومین صلوات اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور میں تقیہ، تقیہ میرا دین ہے، اور میرے آبا و اجداد کے دین جو تقیہ نہیں کرتا اس پر دین نہیں ہے۔ لیکن آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جذبات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے حد تکلیف پہنچتی ہے، ان کو تو نہیں ہوتی لیکن دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تقیہ کے خلاف ہے، اس کو بھی سوشل میڈیا میں عام کرنا۔ تصویریں، فساد والی تصویریں، شہوت کو انگیختہ کرنے والی تصویریں، جذبات کو بھڑکانے والی تصویریں بھیج رہی آپ، کبھی کہ پرانی تصویریں بنا کے، اس طرح کی تصویروں میں سے فساد بھڑک سکتا ہو، شہوت اجاگر ہو سکتی ہو، جنسیات کے مسائل ہوتے ہوں، اس طرح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز بہت اہم ہے، اپنے موبائل کے اوپر، اپنے اسٹیٹس کے اوپر نامحرموں کی تصویر رکھنا، یا اپنے محرموں کی تصویر بغیر حجاب کے رکھنا۔ یہ بات دیکھا گیا، کبھی کبھی دیکھے گئے کہ آدمی موبائل پر واٹس اپنے اسٹیٹس کے اوپر اپنی اہلیہ کی تصویر رکھے، دونوں آدمی ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اہلیہ کے پاس برقع نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، شرعی حجاب میں نہیں ہے، کھل سر کھلا ہوا ہے۔ اس ایسی چیزوں کو عام کرنا۔ ہم کہیں تفریح کرنے گئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سب اپنے کریں، تو اس طرح کی تصویروں کو لے کر کے واٹس ایپ پر بھیج دینا، سب بھیج دینا، اس طرح کے کام حرام ہے۔ اپنا محرموں کی تصویریں، بے حجاب تصویریں سوشل میڈیا پر نہیں بھیج سکتے۔ اپنی بھی تصویریں، لیکن آپ کے اہلیہ، اگر ہم اپنے اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ایڈوانس ہیں، آج کل ایڈوانس ہیں، اور بے پردہ کھڑے، تو ہم اس طرح کی بے پردہ تصویریں اپنے اسٹیٹس پر نہیں رکھ سکتے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسے فساد فیصد، تو ایسی پروفائل بھی نہیں بنا سکتے جو شہوت کو بڑھاوا دیتی ہوں، جو فساد کو بڑھاوا دیتی ہوں، جو فتن و فساد کا سبب ہو۔ اور ایک چیز اہم، سوشل میڈیا پر ان باتوں کو پیش کرنا جس سے دین میں شبہات پیدا ہو۔
ہم نے کوئی شبہ کوئی بات کہیں پڑھی، اب ہمیں اس کو عادت نہیں کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر گروپ پر بھیج کے اس کو آپ کر دیں. تو دین کے تعلق سے شبہات کو عام کرنا، باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، آج کل یہ مسائل ہو رہے ہیں کہ ہم دینی شبہات اور سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور ہمارے بہت سے نوجوان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. محرم و نامحرم کے رابطوں کو آباد کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جو شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں. اسی طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے انٹرنیٹ کو، اس طرح کے سوشل میڈیا کو، اس طرح کے وائی فائی کو اپنے گھر میں رکھنا اس صورت میں جائز ہے جب اس سے کوئی خرابی نہ پھیلتی ہو، کوئی برائی عام نہ ہوتی ہو تب کہہ سکتے. لیکن اگر آپ نے گھر میں لا کر کے انٹرنیٹ لے وائی فائی، آپ کو بچے ٹی وی کے اوپر غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں، غلط گیم دیکھ رہے ہیں، غلط باتیں سن رہے ہیں، تو اس طرح کے گھر میں وائی فائی لا کر کے انٹرنیٹ کو جوڑ کر بچوں کو خراب کرنا جو اسے خراب قرار دیا گیا ہے. مسئلہ نمبر 499 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا ہیں ان پر جو باتیں آتی ہیں ان کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں اور روح پر بھی پڑتے ہیں. جو اگر ہم دیکھتے ہیں روح پر پڑتے ہیں، اور آج کل یہ بات بہت ٹائم ہو گئی، ہم بچوں کو اس سے آشنا کر رہے ہیں، نزدیک کر رہے ہیں، اس سے قریب کر رہے ہیں. بہت سے بچے مانتے تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ذمے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ تربیت ذمہ داری ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، چچا بھی ہو سکتا ہے، کسی بورڈنگ کا وارڈنر بھی ہو سکتا ہے، کسی بورڈنگ کا نگراں جس کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے اخلاق کو سدھارنا. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر اس طرح کی ذمہ داری ہے تو اس طرح کی چیزوں کو جس سے بچوں میں گناہ پھیلے، بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے، یا ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ایجاد ہو، وہ دین کے تعلق سے مشکوک ہو، ان کے اخلاق متاثر ہو، تو اس صورت میں ان چیزوں کا کام جائز نہیں. آج یہ بہت حساس کام ہے، یعنی یہ چیزیں آج ہمارے گھر کے ماحول کو جو چیزیں متاثر کر رہی ہیں وہ اس طرح کے سوشل میڈیا، اس طرح کے الیکٹرانک چیزیں جو متاثر کر رہی ہیں. تو اگر ان چیزوں سے ہمارے بچوں کے اخلاق بقیہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں تو ہمیں ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح دوسری طرف سے یہ چیزیں تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے آج ہوم ورک ہو رہا ہے، سلیبس آ رہا ہے، کلاسز ہو رہے ہیں، ٹیوشن ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر ان جیسے بھی کہتے ہیں ان ایسا نہیں کہ آپ بالکل اٹھا کے شریعت بالکل خوش شریعت نہیں ہے، کہتے ہیں اگر اس انٹرنیٹ اس طرح کی چیزوں سے آپ صحیح استفادہ کر رہے ہیں اور آپ کے بچے صحیح استفادہ کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، لیکچر استعمال کر رہے ہیں، سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں، آن لائن تحقیق کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے. اس کو نہیں ہے کہ صاحب چونکہ انٹرنیٹ سے فساد پھیلتا رہتا، ہمارے بچے آن لائن کلاسز نہیں کر سکتے، ہمارے بچے لیپ ٹاپ نہیں رکھ سکتے. نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. کیا آپ اس کو بھی خیال رکھیں؟ وہ چیز جو ناجائز ہے وہ اپنے بچوں کو ایسا عادات چھوڑ دینا جس سے وہ گناہ میں پڑ جائیں. اسی بنا پر آج بھی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر رہ رہے ہیں تو آپ ایسی سائٹ لاک کرا سکتے ہیں، بینڈ کرا سکتے ہیں، وہ کھلے ہی کہ نہیں. تو اگر آپ بچوں ہمیشہ بچے کے پاس نہیں رہ سکتے، آپ کو آزاد چھوڑنا پڑے گا. آپ کے تطلیق اس کے تو ذہنی تربیت کی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. خدا ڈرا ہی نہیں کہ خدا کی چیزیں تم بندے خدا کی باتیں پسند نہیں ہے اور تم خدا خودی کام نہیں انجام دو گے. تو اس طرح کی باتیں اپنے بچوں سے بیان کرنا اور ان کو انتہا محفوظ رکھنا لازم. پھر عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آج انٹرنیٹ جو ہے، سوشل میڈیا، ٹی وی، واٹس ایپ، موبائل، اس کی جب چیزیں ہیں ان پر آپ اچھی چیزیں بھی سکھا سکتے ہیں، بری چیزیں سکھاتے ہیں. لیکن جس کی ذمہ تربیت کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو
مثبت چیزوں میں، پازیٹیو چیزوں میں استعمال کرے، منفی چیزوں میں اور نگیٹو چیزوں میں استعمال نہ کرے۔ تو اس طرح سے ہم ایجوکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، آن لائن کلاسز کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھ سکتے ہیں، آن لائن تحقیق کر سکتے ہیں، یعنی اس کا استعمال کریں۔ پھر بھی عرض کر رہا ہوں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں بچوں کو ان زہر سے محفوظ رکھنا جو زہر واٹس ایپ کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت زہریلے اثرات ہیں جو ہمارے بچوں کو متاثر کر رہے ہیں، تو ان سے محفوظ رکھنا، یعنی ہمیں اپنے بچوں کو آج زہر سے محفوظ رکھنا ہے اور امرت پلانا ہے۔ ذمہ داری ہے ہم بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔